السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا، مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے خدا کے واسطے کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں، مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ حج 2022 کے لیے درخواست فارم داخل کرنے کے عمل کا آغاز، جنوری تک داخل کر سکتے ہیں درخواستیں، مرکزی حکومت کا اعلان۔ حادثوں کی سڑک قلعہ روڈ پر ایک اور جان لیوا حادثے میں جماعت نہوم کے معصوم طالب علم محمد فراز جاں بحق۔ بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت و سڑک پر پارکنگ پر پابندی عائد کرنے کے لیے مقامی عوام و ڈپٹی میئر و کارپوریٹرز کی جانب سے احتجاج منعقد۔ ایک عہدیدار اینٹی کرپشن کی زد میں 15,000 رشوت لیتے ہوئے محکمہ صحت کے اے او کو اے سی پی نے دھر دبوچا۔ ایک جہتی و اتحادی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، جمعیت علماء کی جانب سے منعقدہ جلسہ عام سے علماء دین کا خطاب۔ حضور آباد ضمن انتخابات کی کل ہوگی ووٹوں کی گنتی، امیدواروں و قائدین میں بے چینی، الیکشن کمیشن کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریاں۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جذبہ خدمت سے سرشار مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد ماجد صدیقی، افسر بیگ و منور علی گزشتہ شب قلعہ روڈ سڑک کے حادثے میں جاں بحق ہونے والے طالب علم کے افراد خاندان کے ہمراہ رہتے ہوئے گزشتہ شب سے آج تدفین تک تمام تر کاموں کو ساتھ رہتے ہوئے کیا مکمل۔ وہ دی قانونی مدد، مرحوم کے افراد خاندان نے کیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ گزشتہ شب قلعہ روڈ پر پیش آیا حادثہ جس میں ایک معصوم طالب علم فراز نے اپنی جان گنوا دی، جس کے بعد موقع پر عوام کی جانب سے کافی احتجاج بھی درج کروایا گیا، لیکن مرحوم کے افراد خاندان کے ہر قدم پر ساتھ دیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد ماجد صدیقی، افسر بیگ محمد منور علی نے مرحوم کے افراد خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے قانونی مدد فراہم کی۔ وہ آج دوپہر تک بھی ساتھ رہتے ہوئے پوسٹ مارٹم کروایا، وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کے لیے محکمہ پولیس سے مطالبہ کیا، جس پر مرحوم کے افراد خاندان نے ان کی اس بے لوث و بے باک خدمات کی ستائش کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ رات اور دن ساتھ رہتے ہوئے ہر موقع پر رہنمائی کرنے و قانونی مدد فراہم کرنے پر ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ معاون کارپوریٹر ارشد پاشا، شیخ ظفر، ساجد و دیگر موجود تھے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ماجد بھائی جو ہے نا یہ کونسلر، ان کی طرف سے ہمارے کو جو بھی ہیلپ ملا ہے، بہت بڑا ہیلپ ملا ہے۔ کل شام سے لگے ہوئے ہیں، پوسٹ مارٹم ہوئے تک جو ہے پولیس میں بھی جو ہے تقریباً پولیس اسٹیشن میں صبح سے کیس کمپلیٹ کرا کے یہاں پر لے کے آئے، ہاسپٹل کو لے کے آ کے پوسٹ مارٹم کرائے۔ ان کا ہم شکر گزار ہے، پورے ہمارا خاندان شکر گزار ہے ان کے ہم، اور آج بھی ہے اور کل بھی رہیں گے۔ اور یہ بچے کے والد صاحب ہے اور بچہ 9th کلاس میں تھا اور کم عمر میں جو ہے انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو کے۔ اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں سب سے دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ 6th نیشنل ایئر گن اینڈ سلنگ شوٹ چیمپئن شپ 2021 میں شہر نظام آباد کے گن ٹرسٹ شوٹرز اکیڈمی کے کھلاڑیوں کا بہترین مظاہرہ، کئی گولڈ، سلور و برونز میڈلز کی حاصل۔ وہ سنگاپور ٹورنامنٹ کے لیے ہوئے منتخب۔ انتظامیہ گن شوٹ ایسوسی ایشن شیخ مجاہد نے کیا خوشی کا اظہار۔
ایئر گن ایسوسی ایشن آف انڈیا اور سلنگ شوٹ ایسوسیشن آف انڈیا کی جانب سے مہاراشٹر میں منعقدہ 6th نیشنل ایئر گن اینڈ سلنگ شوٹ چیمپئن شپ 2021 کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں شہر نظام آباد کے گن ٹرسٹ شوٹرز اکیڈمی کے کھلاڑیوں نے بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے 2 گولڈ، 2 سلور، 2 براؤن میڈلز حاصل کیے اور 8 کھلاڑی سنگاپور ٹورنامنٹ کے لیے منتخب کیے گئے۔ ان کھلاڑیوں میں محمد عبدالرحمان، حمزہ عمر، محمد عبداللہ، محمد شہیر ماس، محمد مصطفیٰ سعد، محمد مشتبہ، شیخ غفار الدین، انتخاب عالم، شیخ حسن الدین، شیخ مستقیم ظفر، محمد طاہ الدین نے شاندار مظاہرہ کیا۔ ان کے اس بہترین مظاہرے پر انتظامیہ گن ٹرسٹ شوٹرز اکیڈمی شیخ مجاہد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی اور عوام کو اس کھیل میں حصہ لینے کی طرف راغب کیا۔ TNSF صدر یوسف بن عبود کی ضلع کلکٹر سے ملاقات و خلا روڈ پر حادثہ، فوت ہونے والے طالب علم کے افراد خاندان کے لیے حکومت کی جانب سے امداد و خلا روڈ پر بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کرنے کے لیے کیا مطالبہ۔ آج تیلگو دیشم پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن صدر یوسف بن عبود نے ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے گزشتہ شب خلا روڈ پر پیش آئے حادثے میں کاکتیہ اسکول کے جماعت نوم کے طالب علم محمد فراز جاں بحق ہوئے، ان کے لیے حکومت کی جانب سے امداد کا مطالبہ کیا اور کہا کہ خلا روڈ پر کئی اسکول، کالجز و ہاسپٹل ہونے کے باوجود بھی اس سڑک پر عوام کی حفاظت کے لیے نہ ہی اسپیڈ بریکر سے نہ ہی ڈیوائیڈرز کی تعمیر کی گئی اور بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت کے سبب ہر چند دن میں اس سڑک پر کوئی نہ کوئی اپنی جان گنوا رہا ہے، جس پر سخت سے سخت کارروائی کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنے والے متحد ہونے کا جمعیت علماء کی جانب سے منعقدہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علماء دین نے دیا قوم کے نام پیغام۔ جمعیت علماء ہند ضلع نظام آباد کی جانب سے گزشتہ شب شاندار پیمانے پر جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و نعتیہ مشاعرے کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے علماء دین کے بیانات سے فیض یاب ہوئے۔ اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد غیاث الدین رحمانی قاسمی، صدر جمعیت علماء ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش نے عوام کو متحد ہونے و آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کی انہوں نے اپیل کی اور کہا کہ آج کے زمانے بھر میں کئی طاقتیں مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے سرگرم ہیں، ایسے میں ہمیں قرآنی تعلیمات کو اپناتے ہوئے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس جلسے عام میں مہمان شعراء حضرت مولانا مفتی طارق جمیل قاسمی، حضرت مولانا قاری احسان محسن قاسمی، قاری ظہیر فیضی و دیگر نے اپنے اپنے کلام سے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر صدر جمعیت حافظ محمد لئی خان نے تمام شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ناظم مشاعرہ اشفاق اصفی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھ لینا، تجارت کر لینا، بال بچوں کی پرورش کر لینا، مسجد کو مدرسے کو چندہ دے دینا نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوموں کی مدد کرنا، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول تو اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا ہے وہ سلوک تو آج ہم مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہر مسلمان جانتا۔ اللہ کے رسول کو مکے سے ہجرت کرنی پڑی، جینا مشکل کر دیا صحابہ کو، حضور کو وطن چھوڑ۔ تریپورہ کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، صدر جمعیت علماء کاماریڈی حافظ محمد فہیم الدین منیری و ذمہ داران کا پرزور مطالبہ۔ محمد فیروز الدین پریس سیکرٹری جمعیت علماء کاماریڈی کی اطلاع کے مطابق تریپورہ کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے خلاف آج جمعیت علماء کاماریڈی کا اجلاس منعقد ہوا۔ کسی بھی طبقے کا نقصان ملک کا نقصان ہے۔ تریپورہ میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جمعیت علماء کاماریڈی کے صدر حافظ محمد فہیم الدین منیری و الحاج سید عظمت علی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء کاماریڈی میر فاروق علی خازن جمعیت علماء کاماریڈی نے حکومت ہند کے اعلیٰ عہدیداران و بالخصوص وزیر اعظم نریندر مودی صاحب سے مطالبہ کیا اور کہا کہ ہندوستان میں بسنے والے کسی بھی مذہب، رنگ، نسل، زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے خلاف
خلاف ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کھیل کر کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کسی ایک انسان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ساری انسانیت کا قتل ہے۔ مسلمانوں کی املاک کو تباہ کر دیا گیا، یہ ملک کا ذاتی نقصان ہے۔ مساجد کی بے حرمتی کی گئی، اسلام، پیغمبر اسلام کے تقدس کو پامال کیا گیا، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو مجروح کیا گیا۔ ملک میں ایسے گنڈا عناصر جو نہ صرف مسلم دشمن ہے بلکہ یہ قوم اور ملک کے بھی دشمن ہے، امن اور بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمام کی جلد از جلد نشاندہی کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اسلام، مسلمان اور املاک کا نقصان ناقابل برداشت ہے۔ مولانا مفتی عمران خان صاحب، سیکریٹری جمعیت علماء کامریڈی، مولانا منظور عالم مظاہری، صدر منڈل جمعیت علماء کامریڈی، مولانا نذیر اللہ قاسمی، نائب صدر منڈل جمعیت علماء کامریڈی، حافظ محمد یوسف حلیمی، انور محمد ذاکر حسین، محمد سلیم الدین قائد TRS، میر مبشر علی عامر، آرگنائزر حج سوسائٹی کے علاوہ دیگر نے اپنے غم و غصے کا اظہار کے ساتھ جلد از جلد مظلومین کو انصاف دلانے کی مانگ کی ہے۔ ہندوستان ایک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہر قسم کے، ہر تہذیب کے، ہر زبان کے بولنے والے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ یہاں ہر ایک کو اپنے مذہب پر مکمل آزادی دی گئی ہے اور سب مل جل کر رہنے میں ہی اس ملک کی ترقی ہے۔ جن لوگوں نے لوگوں کی دکانیں جلائی ہے اور لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے، لوگوں کو گھائل کیا ہے، وہ کسی کمیونٹی کا نہیں کیا بلکہ پورے ہندوستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ پورے ہندوستان کی معیشت کو انہوں نے برباد کیا ہے۔ لہذا جمعیت علماء ہند ضلع کامریڈی کے ذمہ داران و عہدیداران پورے آج اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نریندر مودی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد طیبہ عطرز کا TRS سینئر کارپوریٹر محمد عبدالقدوس کے ہاتھوں شاندار پیمانے پر افتتاح۔ 45 سالہ تجربے کار عطر فروش جمیل احمد کی جانب سے نظام آباد کے شہریوں کے لیے خصوصاً خوشبو و عطر کے خواہش مندوں کے لیے طیبہ عطر، طیبہ پرفیوم کا قیام، جس کا افتتاح آج TRS سینئر کارپوریٹر محمد عبدالقدوس صاحب کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر مالک دکان کی جانب سے ان کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس شو روم میں اصلی و معیاری اور تمام مشہور کمپنیوں کی باڈی سپرے، کار فریشنرز، روم فریشنرز و دیگر موجود ہے۔ جنگلاتی اراضیات کا تحفظ و قبائلی زراعت پر 8 نومبر سے 8 دسمبر تک موسمی اجلاس منعقد کرنے کا ضلع کامریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے کیا اظہار۔ ضلع کامریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل کی صدارت میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں دور دراز مقامات سے تعلق رکھنے والے عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کر کے فوری طور پر حل کرنے کے لیے ذمہ دار عہدیداران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ پلے پرکرتی جنگلات سے وابستہ کاموں کو منڈل کے خصوصی عہدیدار جائزہ لینے کے لیے کہتے ہوئے بتایا کہ کووڈ کے کیسز دیگر ممالک میں اضافے کے پیش نظر ہر 18 سال مکمل کرنے والے افراد یقینی طور پر کورونا ویکسین کی خوراک سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی اور انہوں نے روزگار تمانیت سے متعلق کاموں میں مزدوروں کی زیادہ تعداد حاضر ہونے کے لیے ذمہ دار عہدیدار دلچسپی لینے کا اظہار کیا۔ حضور آباد ضمنی انتخابات کا پرامن انعقاد، 86.64% پولنگ، ریٹرننگ آفیسر RDO رویندر ریڈی کی پریس کانفرنس۔ حضور آباد ضمنی انتخابات کا پرامن ماحول میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ریٹرننگ عہدیدار RDO رویندر ریڈی کا بیان بروز اتوار کریم نگر کوتاپلی تحصیلدار کے دفتر میں صحافتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ریٹرننگ عہدیدار رویندر ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور آباد ضمنی انتخابات کا پرامن انعقاد عمل میں لایا گیا، 86.64% رائے دہی درج کی گئی۔ انہوں نے پولنگ کے پرامن انعقاد میں تعاون فراہم کردہ سیاسی جماعتوں، زیر مقابلہ امیدواروں کا شکریہ ادا کیا۔ 2 نومبر ووٹوں کی گنتی کی جائے گی، بروز کاؤنٹنگ تعاون کی خواہش کی۔ بروز ہفتہ انتخابات کے آغاز سے قبل ماک پولنگ کے دوران پولنگ اسٹیشن 200 میں EVM میں ٹیکنیکل خرابی کے پیش آنے پر ریزرو مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ پولنگ کی مکملی کے بعد PO، APO اور PO پولیس سیکیورٹی میں مشینوں کو کریم نگر SRR کالج ریسیپشن سینٹر کے حوالے کیا گیا۔ حضور آباد انتخابات کے قبل ٹیکنیکل خرابی کے حامل VVPAT کو گودام میں منتقلی کے دوران کسی نے ویڈیو ریکارڈ کی اور سوشل میڈیا میں غلط افواہوں کو پھیلایا ہے۔ اسی طرح کے غلط افواہوں پر یقین نہ کریں۔ ڈیفیکٹیو VVPAT کو گودام میں محفوظ کیا گیا ہے۔ پولنگ میں زیر استعمال مشینوں کو SRR کالج اسٹرانگ روم میں محفوظ کیا گیا۔ CP کارتیکیا کے احکامات کے مطابق موٹر سائیکل گاڑیوں پر عائد کردہ جرمانے کی رقم کو فوری طور پر ادا کرے، CI چندر راٹھور نے کیا اظہار۔
ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کارتکیہ کے احکامات کے مطابق CI چندر راٹھوڑ نے دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ شہر کے کوٹ چوراستے پر موٹر سائیکل گاڑیوں کی تنخواہ عمل میں لاتے ہوئے ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے موٹر سائیکل مالکین کو جرمانہ عائد کیا۔ اس موقع پر CI چندر راٹھوڑ نے کہا کہ ہر ایک موٹر سائیکل مالک ٹریفک قواعد پر مکمل طور پر عمل آوری کرتے ہوئے یقینی طور پر سر پر ہیلمٹ لگانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ملازمین کی جانب سے موٹر سائیکل پر عائد کردہ 3 جرمانہ ہونے کی صورت میں فوری طور پر می سیوا یا پے ٹی ایم میں جرمانے کی رقم ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر سخت قانونی کارروائی کرنے کا انکشاف کیا۔ نظام آباد లో స్పెషల్ డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా బిలో 18 ఇయర్స్ మైనర్ పిల్లలు ఎవరైతే వెహికల్ నడుపుతున్నారో వాళ్ళ వెహికల్స్లను డిటెక్ట్ చేసి जिले कामारेड्डी पिटलम में MPP कविता विजय की जेर निगरानी में पार्टी दफ्तर में इजलास का इनेकाद। जिले कामारेड्डी पिटलम में MPP कविता विजय के जेर निगरानी पार्टी दफ्तर में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन लक्ष्मीबाई बाबू सिंह, DCCB डायरेक्टर साई रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन शपथम रेड्डी, नारायण रेड्डी व MPTC सरपंच वेंकटेश्वरलू व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि TRS पार्टी में मौजूद हर कायद व कारकुन पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा स्कीमात को अवाम तक पहुँचा कर रास्त तौर पर फायदा पहुंचाने का इजहार किया। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने मदनूर मार्केट यार्ड में पत्ती खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने मदनूर मार्केट कमेटी यार्ड में पत्ती खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए जिले व मंडल से मुंसलिक मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदी सेंटर अमल में लाया गया और इसी तरह से पत्ती खरीदी सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए पत्ती की 1 कुंटल की कीमत 8,750 रुपए देने का इजहार किया। MP अरविंद की जानिब से दस्तूर के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क करने पर भीमगल TRS पार्टी दलित सेक्शन के जेर निगरानी में MP अरविंद का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। भीमगल मंडल के TRS पार्टी SC सेक्शन के कायद प्रशा नवीन ने कहा कि हाल ही में निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद की जानिब से दस्तूर के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क की सख्त मजम्मत करते हुए पी जैसे बावकार ओहदे पर फायज होकर दस्तूर के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क से गुरेज न करने की सूरत में ST SC BC के जेर निगरानी पुरजोर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी काउंसलर CH गंगाधर, खायदीन चंद्रम, शेख लाला, अब्दुल्ला व दीगर मौजूद थे। కించపరిచే విధంగా మాట్లాడినటువంటి అరవింద్ గారు క్షమాపణ చెప్పి ఈ దేశానికి మన క్షమాపణ చెప్పగలని కోరుతున్నాము। లేకపోతే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వము బీజేపీ పార్టీ అతన్ని బీజేపీ పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేయాలని కోరుతున్నాము। जिले कामारेड्डी पिटलम में MPP कविता विजय की जेर निगरानी पार्टी दफ्तर में जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले कामारेड्डी पिटलम में MPP कविता विजय की सदारत में जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल की यौम पैदाइश तकरीब के पेश नजर पार्टी दफ्तर में केक कट करके दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने उम्र दराज के लिए दुआ करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। इस प्रोग्राम में ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, वाइस MPP लची रेड्डी, AMC चेयरमैन लक्ष्मीबाई बाबू सिंह, DCCB डायरेक्टर साई रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन शपथम रेड्डी, नारायण रेड्डी, मंडल सरपंच MPTC मंडल के दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। मोरतार मंडल गांडलापेट देहात में पहले मरहले का कोरोना वैक्सीन का टीका 100% मुकम्मल करने का मुकामी सरपंच ने किया इजहार। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्का असम्बली मोरतार मंडल के गांडलापेट ग्राम पंचायत दफ्तर के अहाते में मुकामी सरपंच मामड़ी लावनिया सुमन व मौजे के खुसूसी ओहदेदार और ICDS मंडल सुपरवाइजर उषा रानी के जेर निगरानी में पहले मरहले की कोरोना वैक्सीन का टीका प्रोग्राम जारी है। इस मौके पर मुकामी सरपंच ने खिताब करते हुए कहा कि जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक ग्राम पंचायत दफ्तर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मौजे में मुकीम अवाम को पहले मरहले की कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा रही है
और इसी तरह से हर रोज हर एक शख्स को कोरोना वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करवाने के लिए माइक के जरिए तशहीर करने के साथ साथ ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, मोरताड़ VRO, मौजे के आंगनबाड़ी कारकुनान, आशा वर्कर्स घर घर से रुजू होकर वैक्सीन के मुतालिक अफवाह में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करते हुए कोरोना वैक्सीन की खुराक देने से मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाते हुए मौजे में मौजूद अवाम को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। नवीपेट मंडल कोसली देहात में महिला संगम के जेर निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर का मुकामी सरपंच नीलेश व वाइस MPP हरीश के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। नवीपेट मंडल कोसली देहात में महिला संगम के जेर निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी मराकज़ का मुकामी सरपंच नीलेश व वाइस MPP हरीश के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर APO भूमेश गौड़, महिला संगम मंडल सदर उषा रानी मौजूद थे। इस मौके पर APO भूमेश गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि किसान की जानिब से काश्त की गई मियारी पैदावार को खरीदी सेंटर पर लाने की ताकीद की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से A ग्रेड की धान को 1960 और B ग्रेड की धान को 1940 रुपये अकल तरीन इमदादी कीमत दी जाएगी। किसान रास्त तौर पर खरीदी सेंटर पर आकर काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी डायरेक्टर्स रवि श्रीनू, TRS कायदीन, विठल गंगाधर, महिला संगम के मेंबरान रायतू, TRS कायदीन, मौजे के मुकामी अवाम भी मौजूद थे। तेलंगाना की 6 और AP की 3 कौंसिल नशिस्तों के चुनाव शेड्यूल जारी। 9 नवंबर पर्चा नामजदगी का अदखाल। तेलंगाना में RTC उम्मीदवारों के इंतखाब का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में MLA कोटे की 9 MLC नशिस्तों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये इंतखाबात मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मई में मुनक़िद होने थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद इन्हें मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया जिसके मुताबिक 9 नवंबर को एलामिया जारी किया जाएगा और इसी दिन से पर्चा जात नामजदगी कबूल किए जाएंगे। 16 नवंबर को पर्चा जात नामजदगी की आखिरी तारीख होगी, जबकि 17 नवंबर को जांच की जाएगी। 22 नवंबर तक पर्चा जात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। राय दही 29 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा और नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 1 दिसंबर से कबल इंतखाबी अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरकान की मियाद 3 जून को खत्म होगी, जिनमें साबिक सदर नशीन कौंसिल G सुकेंद्र रेड्डी, नायब सदर नशीन N विद्यासागर, K श्रीहरि, मोहम्मद फरीदुद्दीन, A ललिता और B वेंकटेश्वर शामिल है। इन तमाम का ताल्लुक बरसर इख्तियार TRS पार्टी से है। आंध्र प्रदेश के 3 अरकान कौंसिल की मियाद 31 मई को खत्म होगी, जिनमें C गोविंद रेड्डी, मोहम्मद शरीफ और सोमू वी राजू शामिल है। तेलंगाना में चूंकि TRS को असम्बली में वाज़ अक्सरियत हासिल है, लिहाजा तमाम 6 नशिस्तों पर मुतफ़िक़ा इंतखाब का इम्कान है। पर्चा नामजदगी के अदखाल से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 22 नवंबर को मुनक़िदा इंतखाब का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि राय दही की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के पास मुकाबले के लिए दरकार अरकान की तादाद नहीं। तौक़े है कि आंध्र प्रदेश में YSR, कांग्रेस और तेलुगु देशम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल के जुआई के साथ ही TRS कायदीन की सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। जिन 6 अरकान की मियाद खत्म हो चुकी है, इनमें से बाज़ दोबारा नामजदगी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि G सुकेंद्र रेड्डी, श्रीहरि और B वेंकटेश्वर को दोबारा मौका दिया जाएगा। 6 नशिस्तों में एक मुस्लिम कायद को कौंसिल की नुमाइंदगी दी जा सकती है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक मौज़े में वैक्सीन के मरहले को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए जिले परिषद CEO गोविंद नायक ने जिम्मेदार अहदेदारान को दी हिदायत। भीमगल मंडल में जिले परिषद CEO गोविंद नायक ने आज बाबापुर पुरानी पेट देहात का दौरा करते हुए मौज़े में जारी वैक्सीनेशन के तरीक़ेकार का करीब रहकर मुआयना करने के अलावा दीगर मेंबरान के हमरा घर घर से रुजू होकर कोरोना वैक्सीन टीके के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि हर एक फर्द यकीनी तौर पर कोरोना वैक्सीन का टीका लेने की ख्वाहिश की और कहा कि कोरोना वैक्सीन खुराक के मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान न देकर खुद और अपने अरकान खानदान को वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ ZPTC चोटपल्ली रवि, MPDO राजवर, सरपंच टोटा शंकर अतीक, महकमे सेहत व आंगनवाड़ी और सुपरवाइजर रामा देवी IKP मेंबरान मौजूद थे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से दरख्वास्तों के लिए 31 जनवरी तक तौसी।
تلنگانہ حکومت نے پوسٹ میٹرک اسکالرشپس کی نئی درخواستوں اور رینیول کے لیے آن لائن درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ میں 31 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ سیکرٹری محکمہ SC ڈیولپمنٹ راہل بوجا نے بتایا کہ SC ST BC اقلیت معاشی طور پر پسماندہ اور معذور طلباء اس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم پر عمل آوری میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن ویب سائٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کالجز اور طلباء کو تعلیمی سال 2021-22 کی پوسٹ میٹرک اسکالرشپس کے لیے ویب سائٹ پر رجسٹر کروانا ہوگا۔ سابق میں 24 اکتوبر آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی، لیکن کئی پیش وارانہ ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ کورسز کی عدم تکمیل کے سبب طلباء کو اسکالرشپس کے حصول کی سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رینیول کے لیے 7,97,656 امیدواروں میں صرف 31,369 نے اپنا نام رجسٹر کرایا ہے۔ اسی طرح ای پاس ویب سائٹ پر 5,50,000 طلباء کے رجسٹریشن کا امکان ہے، لیکن صرف 1,959 امیدواروں نے فریش درخواستیں داخل کی ہیں۔ حکومت نے 24 اکتوبر سے تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے 31 جنوری مقرر کی ہے۔ ویب سائٹ پر کالجز اور طلباء رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ RTC بسوں میں وہیکل ٹریکنگ اینڈ پیسنجر انفارمیشن سسٹم کا منصوبہ۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC کی بسوں میں سفر کرنے والے مسافرین اب جلد ہی حقیقی وقت میں بس کے سفر کا وقت معلوم کر پائیں گے اور انہیں مفید انفارمیشن بھی حاصل ہوگی۔ جس بس کی آمد اور روانگی کا وقت کارپوریشن کی جانب سے وہیکل ٹریکنگ اینڈ پیسنجر انفارمیشن سسٹم VTPIS لگانے اور ٹینڈرز طلب کرنے کا منصوبہ ہے، جو اس کی بسوں کی تعداد میں تقریباً 42% کا احاطہ کرے گا۔ سرکاری دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اقدام میں ابتدا میں کارپوریشن کی بسوں کی جملہ تعداد 9,728 میں 4,170 اسپیشل بسوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس ٹینڈر میں جسے حال میں جاری کیا گیا خصوصی طور پر کہا گیا کہ 1,201 انٹرسٹی اور 2,969 طویل فاصلاتی اور انٹرسٹی بسوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ 10,500 بسوں میں ضرورت پڑنے پر VTPIS انسٹالیشن کے اقدامات کیے جائیں گے۔ عہدیداروں کے مطابق TSRTC بسوں میں VTPIS رکھنا مسافرین کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنے والا اقدام ہے۔ بسوں کی روانگی اور آمد کا وقت اور بسوں کے موجودہ مقام کی نشاندہی سے مسافرین کا قیمتی وقت بچے گا، یعنی مسافرین بہتر انداز میں سفر کا پروگرام بنا پائیں گے اور اس انتظامات کا وقت بھی کم ہوگا۔ کارپوریشن کو یہ امید بھی ہے کہ VTPIS کے ذریعے ملنے والی انفارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے جو رپورٹس موصول ہوں گی، اس سے کارکردگی میں کافی بہتری آئے گی۔ اسی لیے ٹینڈرز جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ خواہش مند بڈرز نے وضاحت طلب کی ہے اور بعض تکنیکی اور مالیاتی پہلوؤں پر بھی اپنی فکر مندی ظاہر کی ہے۔ ٹیکنیکل بڈز کی کشادگی 29 اکتوبر کو ہونے والی تھی، اسے 5 نومبر کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تائیکوانڈو میں مہارت حاصل کرنے والے طلباء کو قابل دید مبارکباد پیش کی ضلع ایڈیشنل کلکٹر چندر شیکھر۔ حیدرآباد کے LB نگر میں تائیکوانڈو ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری ماسٹر پروین کمار کی زیر نگرانی میں تائیکوانڈو و بلیک بیلٹ حاصل کرنے والے ضلع کے 7 طلباء کو ایڈیشنل کلکٹر چندر شیکھر نے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر چندر شیکھر نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تائیکوانڈو میں مہارت حاصل کرنے والے کھلاڑی محمد فیاض، رودرا کانڈ، انئی تیج، میگنا، سہنا، سگنا، ہرینی راتھوڑ کے ساتھ کوچ منوج کمار کو مبارکباد پیش کی۔ ضلع کے محکمہ صحت دفتر پر ACB عہدیدار نے دعویٰ کر کے سمیر احمد نامی شخص سے 15,000 رشوت لینے والے AO شوبھن بابو کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا کیا آغاز۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے ضلع کے محکمہ صحت دفتر پر دعویٰ کرتے ہوئے 15,000 رشوت لینے والے AO شوبھن بابو کو تحویل میں لے لیا۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے، سمیر احمد نامی شخص نے AO شوبھن بابو سے کار کے انگیج کے معاملے میں 6 مہینے کے بقایا جات کو ادا کرنے کی خواہش کرنے پر 15,000 کا مطالبہ کرنے کی صورت میں مظلوم نے حیدرآباد کے ACB ممبران سے ربط پیدا کیا، جس کے بدولت رشوت لینے والے AO شوبھن بابو کو اینٹی کرپشن بیورو تحویل میں لے کر تحقیقات کرنے کا انکشاف کیا۔ حج سیزن 2022 کے لیے درخواست فارم داخل کرنے کے عمل کا آغاز، جنوری تک داخل کر سکتے ہیں درخواستیں۔
तैमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज हाउस मुंबई में नई सहूलियात के साथ हज सीजन 2022 का ऐलान किया। इसके साथ ही हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल 1 नवंबर से शुरू हो गया है। हज का पूरा अमल 100% डिजिटल ऑनलाइन होगा। हज 2022 के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है। हज के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन और जदीद सहूलियात से आरास्ता हज मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है। इस बार हिंदुस्तानी आज़मीन हज वोकल फॉर लोकल की भी हौसला अफजाई करेंगे और जरूरी देसी सामान के साथ हज पर जाएंगे। इनमें से ज्यादातर अशिया मेड इन इंडिया होंगी। ये तमाम अशिया आज़मीन हज को इनके मुकर्ररा करदा मुकामात पर दी जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक इंतजाम से आज़मीन हज के करोड़ों रुपए की बचत होगी। हज के ख्वाहिशमंदों के इंतखाब का अमल कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा, जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकों के जरिए लिया जाएगा और इसका फैसला हज 2022 के वक्त हिंदुस्तान और सऊदी अरब की हुकूमतों के जरिए किया जाएगा। इसके साथ ही हज 2022 के पूरे अमल को मज़ीद आसान और काबिल रसाई और शिफा बनाया गया है। बड़ा भीमगल के प्राइमरी स्कूल के मशहूर मारूफ सनतकार दयानंद रेड्डी ने तकरीबन 1,50,000 मालियती 40 बेंच किए हवाले। भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल में मशहूर मारूफ सनतकार दयानंद रेड्डी ने प्राइमरी स्कूल के लिए तकरीबन 1,50,000 मालियती रकम पर मबनी 40 बेंच हवाले किए। तफसील कुछ इस तरह से। बालकोंडा मंडल चिट्टापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले दयानंद रेड्डी ने प्राइमरी स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले एनुगु नीला रानी के मुतालबे पर बेंच हवाले करने पर स्कूल के हेडमास्टर ने दयानंद रेड्डी का इजहार तशक्कुर पेश किया। दयानंद रेड्डी रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के करीबी रिश्तेदार है। हादसों की सड़क खिला रोड पर एक और खौफनाक हादसे में 16 साल मासूम तालिब इल्म बर वक्त मौके हलाक। मुकामी अवाम व मजलिस कायदीन की जानिब से पुरजोर एहतजाज व बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त को रोकने के लिए किया गया मुतालबा। शहर निजामाबाद की हादसों की सड़क खिला रोड के मुताबिक गुज़िश्ता कई रोज कबल से ही रोशन टीवी पर खबरों के जरिए अवाम व कायदीन को बेदार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद फिर गुज़िश्ता शब खिला चौराहे के पास सड़क पर बड़ी गाड़ियों की पार्किंग व बेकाबू इंचर गाड़ी के सबब एक 16 साल मासूम तालिब इल्म फराज अपनी जिंदगी इस हादसे में खो बैठा, जिसके बाद मुकामी अवाम की जानिब से रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल, कॉर्पोरेटर अफसर बेग, कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद मुनव्वर अली व दीगर ने शिरकत की और महकमे पुलिस को हिदायत दी कि इस सड़क पर से बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद किया जाए और सड़क पर खड़ी हुई बड़ी गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाए और मरहूम के अफराद खानदान को इंसाफ व माली मदद फराहम की जाए और मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया, जिसमें मौके पर मौजूद अवाम ने इनकी तायद की। इस मौके पर इनके हमरा सैयद अयाजुद्दीन AIMIM वार्ड प्रेसिडेंट डिवीजन नंबर 28 सैयद मिनहाज, अजमत खान व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు టూ టౌన్ పిఎస్ లిమిట్స్లో హెచ్ఆర్ వ్యాన్కి ఒక చిన్న బాబుకు తగలడం వల్ల అకస్మాత్తుగా అక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రోడ్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారము ఈ లోపలికి ఎలాంటి హెవీ వెహికల్స్ రాకుండా ఈరోజే మేము కిలా రోడ్ మరియు బోధన్ రోడ్ దగ్గర బ్యారికేడ్స్ వేయడం జరుగుతుంది. వేసి ఎలాంటి హెవీ వెహికల్స్ రాకుండా నెక్స్ట్ ఇక్కడే ఉన్నటువంటి ఏవైతే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ రోడ్డు పక్కన ఆపుతున్నాయో వాటన్నిటినీ ఈ 2 రోజుల్లో మేము క్లియర్ చేస్తామని చెప్పేసి మేము చెప్తున్నాము. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఈ ట్రాఫిక్ ఇక్కడ క్లియర్ చేయడానికి ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్స్ని కూడా నెక్స్ట్ మా టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి నుంచి కూడా పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ని ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది. साथ हम मिलके म्यूनसिपलिटी क्योंकि रोड पे डिवाइडर लगाना स्पीड ब्रेकर लगाना म्यूनसिपलिटी है, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए जहाँ ज़रूरत स्पीड ब्रेकर की है स्पीड ब्रेकर भी लगाएंगे और रोड को कुशादा करने के वास्ते जो बसेस वगैरह जो व्हीकल्स पार्किंग किए हुए उसको भी हटाया जाएगा और जो लोग रोडों को इंक्रोच कर रहे हैं प्लीज़ हम पूरी पब्लिक यहाँ पर जमा है, पब्लिक भी उसमें अब जब हम हटाने जाएंगे तो वो एक अलग चीज़ सामने आती कि आके गैर ज़रूरी हटा रहे हैं, लेकिन अपन भी सोचना चाहिए कि रोड पे हम कितना आके इंक्रोच करे हुए इंशाल्लाह करेंगे। हमारे तो दिलो जान से जो बच्चे को जितना ज्यादा कंपोजिशन दिलाना है दिलाएंगे और हमारी पार्टी की तरफ से भी इंशाल्लाह जो देना है बात कर रहे हैं जी कैसा रोक। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हज 2022 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के अमल का आगाज, जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें, मरकजी हुकूमत का ऐलान।
हादसों की सड़क किला रोड पर एक और जानलेवा हादसे में जमात नहूम के मासूम तालिब इल्म मोहम्मद फराज जाबहक बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त व सड़क पर पार्किंग पर पाबंदी आयद करने के लिए मुकामी अवाम व डिप्टी मेयर व कॉर्पोरेटर्स की जानिब से एहतिजाज मुनासिब। एक ओहदेदार एंटी करप्शन की जद में 15,000 रिश्वत लेते हुए महकमे सेहत के एओ को एसीपी ने धर दबोचा। एक जहती व इत्तेहादी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात जमीयत उलमा की जानिब से मुनक़दा जलसे आम से उलमाए दीन का खिताब। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात की कल होगी वोटों की गिनती, उम्मीदवारों व कायदीन में बेचैनी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।